بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوم عاشوراء کے فضائل۔ تمام دن اور راتیں مولا تبارک و تعالیٰ ہی کے ہے، مگر بعض خاص راتوں اور دنوں کا خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کے دین یاد دلا دو۔ سورہ ابراہیم ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دین یاد دلا دو۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا نام یوم عاشوراء ہے۔ یہ دن بڑی فضیلتوں، عظمتوں اور برکت والا دن ہے۔ بعض انبیاء اور رسولوں کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، اور اسی دن ان کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، اور اسی دن محبوبان خدا کی دعائیں قبول ہوئے۔ اسی روز سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر طوفان سے سلامتی کے ساتھ پہنچی۔ اسی روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن خلیل اللہ کا لقب پایا، اور اسی دن آگ نمرود آپ پر گلزار ہوئی۔ اسی دن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی گئی۔ اسی دن سیدنا ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئے۔ اسی روز بنی اسرائیل پر دریائے نیل پھٹ گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اسی روز سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور سلامت باہر تشریف لائے۔ اسی دن سیدنا ادریس علیہ السلام و سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر حق کے پرچم کو بلند کیا۔ عاشوراء منانا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے اس روز کو منایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی منانے کا حکم فرمایا۔ ہم لوگ یوم عاشوراء مناتے ہیں، اور شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، اور اس کے منانے کے بڑے انعامات اور اجر ہے۔ صحیح میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ تم عاشوراء کے دن کا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، اس لیے کہ عاشوراء ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون کو مع اس کے لشکر کے غرق فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں تو تمہاری نسبت ہم زیادہ حقدار ہے اور زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا، اور ساری امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یوم عاشوراء کے روزے کے فضائل۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشوراء کا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ عاشوراء کا روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔
تفسیر ساوی میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچی تو خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، یہاں تک کہ تمام پرندوں اور چرندوں نے بھی روزہ رکھا۔ نوٹ: 9ویں اور 10ویں محرم 2 دن کا عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شہادت کا بیان فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چچی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے اور سرکار انہیں پیار کر رہے تھے، ان سے کھیل رہے تھے، ان کو سینے سے لگا رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے کہ اسی اثنا میں حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی آپ خوش تھے، پھر شہزادے سے محبت فرما رہے تھے، ابھی آپ نے رونا شروع کر دیا، تو میرے آقا رونے کا باعث کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے خبر دی، ان ابنی ھذا، یعنی الحسین، یعنی میرا یہ بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یقتل بعدی، میرے بعد قتل کر دیا جائے گا، بارض العراق یقال لها کربلا، یعنی عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا جس سرزمین کا نام کربلا ہوگا۔ وَأَعْطَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةِ الْحُمَرَاءِ، اور جبرائیل نے مجھے سرخ رنگ کی مٹی دی۔ جب سرکار اس مٹی کو سونگھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس مٹی سے رنج و بلا کی بو آتی ہے۔ وہ مٹی آپ نے مومنوں کی ماں سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی کہ اس مٹی کو بوتل میں رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکا ہے۔ جس دن میرا بیٹا شہید ہوگا اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی۔ اور حضور فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح شہادت امام علیہ مقام کا اعلان فرمایا۔ شب عاشوراء کی نفل نماز۔ عاشوراء کی رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری سورہ پڑھے، گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملے گی۔ فضائل الشہر والصیام۔ عاشوراء کے دن کے نوافل۔ محرم کی 10 تاریخ کو جو کوئی دن میں 6 رکعت 2 کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں یہ 6 سورتیں پڑھے۔ پہلا سورہ الشمس، دوسرا انا انزلناہ، تیسرا اذا زلزلت الارض، چوتھا قل هو اللہ احد، پانچواں سورہ فلق، چھٹا سورہ ناس پڑھے، پھر سجدے میں 1 بار قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر جو حاجت طلب کرے پوری ہوگی۔ اور دوسری نماز یہ ہے کہ 4 رکعت 2 رکعت کر کے ادا کرے، ہر رکعت میں بعد الحمدللہ کے 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالی 50 سال کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، اور اس کے لیے 1000 محل نور کے اوپر کے گرو میں تیار کرتا ہے۔ فاتحہ اور ایصال ثواب۔ خاص طور پر
عاشوراء کے دن شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کوئی شربت پر، کوئی شیرنی پر، کوئی کھچڑا پکا کر فاتحہ دلاتا ہے اور یہ ایصال ثواب کرتا ہے. اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہ سب کام جائز ہے، اور اپنے کسی بھی مالی یا بدنی عبادت کا ثواب مردہ یا زندہ کی روح کو پہنچانا جائز ہے. اور اس مسئلہ میں سنی حنفی، سنی مالکی، سنی شافعی، سنی حنبلی، اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے چاروں مذہبوں کے اماموں کا اتفاق ہے. حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کون سا طریقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پانی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھودوایا اور کہا، ہذہ لأمی سعد، یعنی یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. اب آخر میں اس دعا کی فضیلت کو سنیے. 1 سال تک زندگی کا بیمہ، دعائے عاشوراء. یہ دعا بہت مجرب ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشوراء محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاء اللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہے تو عجیب اتفاق ہے، پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی. دعائے عاشوراء یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا قابل توبتی آدم یوم عاشوراء، یا فارج کربی ذنونی یوم عاشوراء، یا جامع شملی یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوتی صالح فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحمہما صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. پھر 7 مرتبہ یہ پڑھے: سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والوں کو اور عاشقان حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم عاشوراء شریعت مطہرہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ادا کرنے کی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی وادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سگے امام احمد رضا کھانک پائے جانی میاں تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم، سنی بریلوی شافعی ملکہ پور